बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सेंट्रल ऑफिशियल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह से आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। चले बिच्छू कहानी का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। फिर उन्होंने साहिल को आगे आने को कहा। रशा मलूक फिर उनके घुटनों से लगकर बैठ गई। अपना सीना खोल, बाबा साइक साहिल उमर से मुखातब हुए। साहिल उमर ने अपने दोनों हाथों से सीने के सामने से लिबास हटा दिया। गोरे बदन पर घने स्याह बाल सामने आ गए। फिर बाबा साइक ने अपनी हथेली का बकिया पानी अपनी उंगली से सीने के बालों पर लगा दिया। ये पानी उन्होंने छोटे से दायरे की सूरत में लगाया। पानी लगाते हुए वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ते जा रहे थे। फिर ये अमल ख़त्म हुआ। उनके हाथ पर अब भी थोड़ा सा पानी लगा हुआ था। उनकी हथेली गीली थी। तब उन्होंने अपना हाथ तहकाल के सामने कर दिया। तहकाल ने फौरन अपनी लंबी जुबान निकाल कर गीली हथेली को चाट लिया। तहकाल ने उनकी हथेली मजीद गीली कर दी। तब उन्होंने अपना हाथ तहकाल के बालों से साफ किया। तहकाल दोबारा उनके कदमों में बैठ चुका था। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद वो कुर्सी से खड़े हो गए। रशा मलूक भी फौरन उनके कदमों से उठ गई। बाबा साइक एक कदम आगे बढ़े। फिर उन्होंने रशा मलूक को इशारा किया। वो साहिल उमर के बराबर खड़ी हो गई। बाबा साइक ने अपने दोनों हाथ आगे फैलाए। रशा मलूक ने अपना बायां हाथ उनके हाथ पर रख दिया। साहिल उमर ने उसकी देखा देखी अपना दायां हाथ बढ़ाया और इनके दाहिने हाथ पर रख दिया। इतने में तहकाल, जो बड़े इत्मीनान से अपनी टांगे फैलाए बैठा था, एकदम उठा और फिर पलट कर वापस चला। उसने चबूतरे से छलांग लगाई। साहिल उमर ने उसे जरा सा झुक कर देखा। इसका ख्याल था कि वो आतिशदान की दीवार से टकरा कर पीछे गिरेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो भड़कती आग और पत्थर की दीवार दोनों से गुजरकर एक साथ में गायब हो गया। तहकाल वाकई कोई अनोखी शय था। बाबा साइक के हाथ पर दोनों के हाथ रखे थे। उन्होंने आंखें बंद कर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। साहिल उमर उनके होंठों को हिलता हुआ बगौर देख रहा था। कुछ देर पढ़ने के बाद उन्होंने अचानक आंखें खोली और धीरे से बोले, मेरे हाथ पर जो आया है इसे उठा कर मुट्ठियां बंद कर लो। साहिल उमर और रशा मलूक ने ऐसा ही किया। बाबा साइक तब पीछे हटे और फिर से कुर्सी पर बड़ा जुमान हो गए और बोले, चलो दोनों मुट्ठियां खोलो। दोनों ने अपनी अपनी मुट्ठियां खोली तो दोनों की हथेली पर एक छोटा सा सुर्ख रंग का बेज़वी पत्थर नजर आया। रशा मलूक के चेहरे पर एकदम मसरत की लहर दौड़ गई। अरे रशा, तुझे मुबारक हो। ए साहिल, तुझे मुबारक हो। वक़्त ने अपना फैसला दे दिया है। तुम दोनों यक रंग हो गए हो। बाबा साइक के लहजे में खुशी थी। बाबा साइक, ये सब आपकी दुआओं का असर है। रशा मलूक ममनून अंदाज में बोली, बाबा हम आपके मशकूर हैं। साहिल उमर ने एहसान मंदी से कहा, साहिल इस पत्थर को चांदी की अंगूठी में चिड़वा लेना और रशा तुझे ये पत्थर गले में डालना होगा। बाबा ने हदायत की। ठीक है बाबा, दोनों ने बैक वक़्त इकरार किया। जब तक वक़्त तुम दोनों के साथ रहेगा इन पत्थरों का रंग ना बदलेगा, और जब वक़्त बदलेगा तो वक़्त के साथ ही पत्थरों का रंग भी बदल जाएगा। ये लाल से काले हो जाएंगे। बाबा साइक ने इंकशाफ किया। बाबा आप हमारे लिए दुआ करेंगे कि वक़्त कभी ना बदले। रशा मलूक ने फिक्रमंदी से कहा, मेरी दुआ तुम दोनों के साथ है। अच्छा रशा, अब रुखसत, तुझे तेरा मोड़ मुबारक हो। बाबा साइक ये कहकर खड़े हो गए और इस वक्त तक खड़े रहे जब तक वो दोनों कमरे से बाहर ना निकल गए।
रशा मलूक ने पलट कर दरवाजा बंद किया और मुस्कुरा कर साहिल उमर की तरफ देखा। इस शर्मीली मुस्कुराहट में जाने कितने दिलों की जान थी, कितने मौसमों की बहार थी, कितने फूलों की खुशबू थी, कितनी तितलियों के रंग थे। गर्ज इस एक मुस्कुराहट में जाने कितनी इश्कियाएं दास्तानें थी। साहिल भी जवाबन मुस्कुरा उठा और उसकी तरफ बड़ी मोहब्बत से हाथ बढ़ाया। वो इसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहता था, उसे छूना चाहता था। रशा मलूक एकदम घबराकर पीछे हट गई। नहीं, क्या हुआ? साहिल उमर इस तरह घबराकर पीछे हटते देखकर उसे खुद भी परेशान हो गया। आप पत्थर के हो जाएंगे, रशा मलूक ने बड़ी संजीदगी से कहा। मजाक करती हो? वो हंसा। नहीं, सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और ये बात इंतहाई तवज्जो तलब है। रशा मलूक खौफजदा थी। चलो, मैं नहीं छूऊंगा तुम्हें, लेकिन आखिर कब तक? इस वक्त तक जब मैं खुद आपका हाथ ना पकड़ूं। रशा मलूक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। जश्न की रात में खुद आपका हाथ पकड़कर लगन जार में दाखिल होंगी और फिर उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर जहां चाहे ले जाइएगा। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना जाने क्या से क्या हो जाता। फिर रशा मलूक इस इमारत के गेट तक उसके साथ आई। गेट पर बाज़गर मौजूद था। उसने साहिल उमर को बाज़गर के हवाले किया और खुद वापस पलट गई। बाज़गर और साहिल उमर इस घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़े जिसका नाम कटारी था। रास्ते में बाज़गर ने पूछा, नजर हो गई? हाँ, हो गई, साहिल उमर ने बताया। मुट्ठी में क्या निकला? इसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। लाल पत्थर, साहिल उमर ने मुंतसर जवाब दिया। दोनों पत्थरों का रंग एक ही था? फिर सवाल हुआ। हाँ, एक ही था, जवाब दिया गया। आप खुशकिस्मत हैं, आपको मुबारक हो, बाज़गर ने खुश होकर कहा। बाज़गर, एक बात बताएं, क्या मुख्तलिफ रंगों के पत्थर भी निकलते हैं? साहिल उमर ने अपनी मालूमात में इजाफा चाहा। जी, कभी ऐसा भी हो जाता है। आपको वक्त ने बचा लिया, बाज़गर ने कहा। वरना क्या होता? वो परेशान हुआ। आपके लिए बर्फ में कब्र खोद दी जाती और इसमें जिंदा दफन कर दिया जाता, बाज़गर ने इंकशाफ किया। और रशा मलूक पर क्या गुजरती? उसने तशवीश बड़े लहजे में पूछा। उसे बस्ती से निकाल दिया जाता, बाज़गर ने बताया। इस तरह तो वो खुद ब खुद और के कब्जे में चले जाती। वो और के कब्जे में जाती या कोई और उस पर कब्जा करता, बस्ती वालों को उसकी फिक्र ना होती। बड़े जालिम हो तुम लोग, साहिल उमर ने उसे घूर कर देखा। नहीं जनाब, हम जालिम नहीं, वक्त के फैसले के पाबंद हैं। वक्त से कौन लड़ सकता है? बातें करते हुए वो कटारी के नजदीक आ पहुंचे। बाज़गर ने साहिल को घोड़ा गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो फौरन पहिए पर पांव रखकर गाड़ी में बैठ गया। बाज़गर ने पर्दा डाल दिया और खुद भी उछक कर कटारी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद कटारी हवा से बातें करने लगी। फिर वो जल्द ही अपने ठिकाने पर पहुंच गए। कोई आध घंटे के बाद जब वो अपने गोल कमरे में टहल रहा था और सोच रहा था कि क्या करे, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा अंदर से बंद ना था। उसने टहलते टहलते आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आ जाओ भाई। फौरन ही दरवाजा खुला तो मोया की मुस्कुराती सूरत नजर आई। उसके हाथ में एक थाल था। उस थाल में उबले हुए चावल और इस पर सालम मुर्गी रखी हुई थी। थाल के किनारे पर 5 कटोरियां थीं जिनमें मुख्तलिफ अक़साम की चटनियां और मिर्च मसाले भरे हुए थे। रशिया के मोर, आपके लिए खाना, मोया हंस कर बोली। कहाँ रखो? रशिया की सहेली, जहाँ चाहे रख दो, खाने का शुक्रिया। बेशक मैं रशिया की सहेली हूँ, लेकिन मेरा भी एक नाम है, मुझे मोया कहो। बेशक मैं रशिया का मोर हूँ, लेकिन मेरा भी एक नाम है, मुझे साहिल उमर कहो। साहिल उमर का तुर्की बतुर्की जवाब सुनकर वो बेख्तियार हंस पड़ी। बड़े बतूनी हैं। अच्छा है, रशिया मलूक का दिल लगा रहेगा। वो बहुत कम गो है।
مویا نے وہ تھال ساحل عمر کے بستر پر ہی رکھ دیا۔ ساحل عمر نے ایک نظر تھال پر ڈالی اور عجیب و غریب ڈش تھی وہ۔ اسے بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر کھانے بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ وہ ابلے ہوئے چاول انتہائی خوشبودار لذیذ تھے۔ مرغی اتنی خستہ کہ ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس پر مرچ مسالے اور چٹنیاں اس نے خوب مزے لے کر اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ وہ پوری مرغی اور آدھے سے زیادہ چاول کھا گیا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اس کی بھوک خوب کھل گئی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کی بھوک اتنی کھل گئی ہے کہ وہ پوری مرغی بآسانی چٹ کر جائے گا اور ڈکار بھی نہیں لے گا۔ مویا اسے بڑی دلچسپی سے کھانا کھاتے دیکھتی رہی۔ ایک چھوٹی بوتل جو شیشے کی تھی، اس میں پانی تھا۔ اس نے پانی پیا۔ یہ پانی خوش ذائقہ اور خوشبودار تھا۔ اب آپ یقیناً قہوہ پینا چاہیں گے؟ مویا نے تھال اٹھاتے ہوئے کہا۔ یقیناً، ساحل عمر نے بڑے زور سے گردن ہلائی۔ پھر میرے پیچھے پیچھے آ جائیے۔ مویا یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جب ساحل عمر اس کے پیچھے پیچھے دروازے سے باہر نکلا تو چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ سردی بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے اپنے سر پر جمی بالوں والی ٹوپی کو مزید جمایا، کوٹ کا کالر ٹھیک کیا اور اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ تھوڑا آگے جانے پر ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ اس نے مویا سے وہ تھال لے لیا اور ایک طرف چلی گئی۔ ساحل عمر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پھر ایک چھوٹا سا مینار نظر آیا۔ وہ اس کا دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ ساحل عمر کا خیال تھا کہ مینار میں اوپر جانے کا زینہ ہوگا، لیکن ایسا نہ تھا۔ اس میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ یہ ایک کشادہ زینہ تھا۔ زینہ کے بعد ایک چوڑا راستہ دکھائی دیا۔ اس راستے میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد یہ راستہ آگے بند ہو گیا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا چمکدار محرابی دروازہ تھا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آئیے، مویا نے اس سے مڑ کر کہا۔ جب ساحل عمر اندر آ گیا تو مویا نے دروازہ بند کر دیا۔ ساحل عمر نے اس حال نما کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر ایک مقام پر اس کی نظریں ٹھہر گئی۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے رشا ملوک کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ پینٹنگ اس کی بنائی ہوئی تھی۔ یہ وہ تصویر تھی جسے بازگر اس کے گھر سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اٹھا لایا تھا۔ یہ کمرہ ساحل عمر کے کمرے جیسا تھا، فرق یہ تھا کہ اس سے 4 گنا بڑا تھا۔ وہی طرز تعمیر، پتھر کی دیواریں، گنبد نما چھت جو اطراف سے کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کوئی نہ تھی، البتہ دروازے 3 تھے۔ دیوار سے دیوار تک کلین دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی 7 اونچی کرسیاں، ان کے سامنے ایک بیضوی میز، ایک طرف 2 فٹ اونچا بستر، سرہانے کی طرف سے گول اور آگے سے مستطیل۔ اس پر آسمانی رنگ کی چادر، گہرے نیلے گاؤ تکیے موجود تھے۔ دروازوں پر پردے نہ تھے، لیکن دروازے اتنے چمکیلے تھے لگتا تھا آج ہی پالش کی گئی ہو۔ آپ تشریف رکھیے، چاہے کرسی پر چاہے بستر پر، میں چلتی ہوں۔ رشا ملوک آ کر آپ کو قہوہ پلائے گی، وقت آپ کی نگہبانی کرے۔ یہ کہہ کر وہ جس دروازے سے آئی تھی اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رشا ملوک کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ وہ تصویر تھی جس نے ایک فسانے کو جنم دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا جس مثالی لڑکی کے وہ خواب دیکھ رہا تھا وہ واقعی کہیں موجود ہوگی۔ آئیڈیل کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ملتے، اگر وہ مل جائے تو پھر آئیڈیل نہیں رہتا، لیکن اس کے خوابوں میں بسنے والی تو حقیقت کا روپ دھار گئی تھی۔ وہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اس قدر پیاری تھی کہ اس پر دیوان لکھے جا سکتے تھے۔ وہ شاعر نہیں تھا، مصور تھا، اسی لیے اس نے اسے رنگوں میں ڈال لیا تھا، لیکن یہ رنگ تو کچھ بھی نہ تھے۔ جو رنگ اصل میں تھے، اوپر والے نے اسے جو روپ دیا تھا، اس کی نقل تو ممکن ہی نہ تھی۔ رشا ملوک کی تصویر کو وہ بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا کہ کسی نے بڑی آہستگی اور شائستگی سے کہا،
کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اس منحوس آواز پر پلٹا تو اس نے رشا ملوک کو اپنی پشت پر پایا۔ پھر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں دیکھتا ہوں اور کسے دیکھوں گا؟ آئیے ادھر میز پر آ جائیے، آپ کے لیے قہوہ لائی ہوں۔ رشا ملوک نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ ساحل عمر خاموشی سے میز کی طرف چل دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، رشا ملوک، یہ تصویر تمہارے پاس کیسے آئی؟ میری تصویر تھی، میں نے اپنے بندے سے اسے منگوا لی۔ رشا ملوک نے بڑے فخریہ انداز اور بے نیازی سے کہا، منگوا لی یا چرا لی؟ منگوانے اور چرانے میں بڑا فرق ہے۔ ہوگا، وہ شرارت سے ہنسی، ہم تو ہیں ہی صدا کے چور، دیکھیے نا، یہ تصویر ہی کیا، ہم نے تو آپ کو بھی منگوا لیا، ہمارا مطلب ہے چرا لیا۔ یہ چوری تمہاری عادت ہے یا پیشہ ہے؟ ساحل عمر نے قہوہ پیتے ہوئے کہا، جو آپ سمجھ لیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم آپ کے دیوانے ہیں اور محبت آدمی سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ رشا ملوک نے اپنی آنکھیں جھکا کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ رشا ملوک، یہ تمہارا کمرہ ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہاں۔ رشا ملوک، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ ہاں۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو، تمہارا کوئی نہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے ماں باپ؟ ماں ہے، والد ہے، والد کا نام سمار ملوک ہے، وہ اس بستی کے رمز شناس ہیں، آپ انہیں سردار سمجھ لیں۔ وہ سچے خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی بنیاد پر وہ پیش گوئی کرتے ہیں۔ وہ آج تک سینکڑوں پیش گوئیاں کر چکے ہیں، جو سب کی سب سچ ثابت ہوئی ہیں۔ رشا ملوک نے بتایا۔ کیا ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہاں، کیوں نہیں، یہاں آپ کو بلایا ہی اس لیے گیا ہے۔ رشا ملوک نے انکشاف کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ رشا ملوک دستک کی آواز سن کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ لیجیے، وہ آ گئے۔ اس کمرے میں 3 دروازے تھے اور تینوں برابر برابر تھے۔ رشا ملوک تیزی سے چلتی ہوئی درمیان کے دروازے کے پاس پہنچی، پھر اس نے دروازے کو کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر ساحل عمر کو رشا ملوک کی بنائی ہوئی تصویر یاد آ گئی۔ وہ ایک ادیر عمر کا پرکشش مرد تھا، سر پر آسمانی رنگ کا صافہ بند گلے کا کوٹ، کوٹ کے کالر پر 2 ہیرے جڑے ہوئے تھے، گلے میں ایک کالی ڈوری میں بندھی انگوٹھی، یہ چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں سبز رنگ کا گول پتھر لگا ہوا تھا۔ کوٹ اور پینٹ کا رنگ گرے تھا۔ ساحل عمر کی سمجھ میں اب آیا کہ رشا ملوک نے اس کی تصویر کو کس کا لباس پہنا دیا تھا۔ اس شخص کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی، یہ تلوار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس تلوار کا رخ چھت کی طرف تھا۔ کمرے کے اندر آ کر سمار ملوک نے تلوار ایک ہاتھ میں لے لی اور اس کا رخ زمین کی طرف کر لیا، پھر وہیں ٹھہر گیا۔ رشا ملوک تیزی سے آگے بڑھی، وہ گھٹنوں کے بل جھکی اور اس نے اپنے باپ کا خالی ہاتھ بڑے احترام سے چوما اور پھر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر سمار ملوک کو اندر آتا دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب ساحل عمر اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے تلوار والا ہاتھ بڑی مستعدی سے آگے بڑھا دیا۔ تلوار کا رخ چھت کی طرف تھا۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ کیا وہ ہاتھ بڑھا کر تلوار لے لے؟ ساحل عمر کو تذبذب میں دیکھ کر رشا ملوک نے کہا، احترام کیجیے۔ ساحل عمر کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ وہ احترام کس طرح دے۔ اتنے میں رشا ملوک پھر بولی، ویسا احترام جیسا میں نے دیا۔ اچھا، ساحل عمر نے کہا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے سمار ملوک کا ہاتھ چوما تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون سا ہاتھ چومے، وہ ہاتھ جس میں تلوار ہے یا وہ ہاتھ جو خالی ہے۔ سمار ملوک نے اسے دیکھ کر تلوار والا ہاتھ بڑھا دیا۔ تب اس نے سوچا کہ اس ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو رشا ملوک اشارہ کر دے گی۔ ساحل عمر نے جھک کر تلوار والے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ کو چومتے ہی ساحل عمر نے دیکھا کہ سمار ملوک نے تلوار کا رخ فرش کی طرف کر لیا،
پھر وہ تلوار نیچی کیے کرسیوں کی طرف بڑھا اور پہلی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تلوار اس نے میز پر رکھ دی۔ رشا ملوک اور ساحل عمر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سمار ملوک نے بغور ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ سمار ملوک کی آنکھوں میں ہیرے کی سی چمک تھی۔ اس سے آنکھیں ملانا مشکل تھا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ اپنی آنکھیں اٹھا، مجھے دیکھ، سمار ملوک کی باروب آواز گونجی۔ بابا، کیا آپ کی آنکھوں میں دیکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ان آنکھوں میں صدیوں کی روشنی بڑی ہے۔ رشا ملوک نے ساحل عمر کی طرفداری کی۔ تجھے خاموش رہنا ہوگا، وہی باروب آواز گونجی۔ پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہوا، میری آنکھوں میں دیکھ۔ ساحل عمر کے ذہن میں اچانک ایک خیال کوندا۔ اسے فوراً حافظ موسیٰ کا تعویذ یاد آیا جو اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس تعویذ کو اپنی آنکھیں بند کر باری باری دونوں آنکھوں پر رکھا، پھر تعویذ ہاتھ سے چھوڑ کر ایک دم آنکھیں کھول دی اور سمار ملوک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کی آنکھوں میں اب اتنی سخت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سمار ملوک کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا تھا۔ اسے آنکھیں ملاتے دیکھ کر سمار ملوک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ سمار ملوک کو خوش ہوتا دیکھ کر رشا ملوک فوراً چہکی، بابا، آپ کو میرا مور پسند آیا؟ تیرا مور؟ سمار ملوک نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، میرا مور، رشا ملوک نے بڑے یقین سے کہا۔ رشا ملوک، تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ فضا میں جیسے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیوں پرانے قانون کو توڑ رہے ہیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رشا ملوک پریشان ہو کر بولی، میں قانون نہیں توڑا، اس کی پیشانی دیکھ رہا ہوں۔ سمار ملوک نے عجب بات کہی۔ ان کی پیشانی پر کیا لکھا ہے؟ رشا ملوک کو فکر ہوئی۔ جو لکھا ہے وہ میں نے تجھے بتا دیا ہے، تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بابا سائق نے نظر لے کر جو پتھر دیا ہے وہ ہم رنگ ہے۔ کیا بابا سائق کی نظر جھوٹی ہے؟ رشا ملوک کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس بری خبر کو سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ جو میں جانتا ہوں وہ بابا سائق نہیں جانتا۔ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، ستاروں کی چال جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے ستارے جو کہہ رہے ہیں، اس بات نے مجھے چونکا دیا ہے۔ یہ لڑکا اس بستی میں ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ 3 دن سے میں جو خواب دیکھ رہا ہوں، آج اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سمار ملوک نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر رحم کھائیے، اپنی اکلوتی اولاد کا مور تباہ نہ کریں۔ تیرا مور تباہ نہ کروں؟ اپنی بستی تباہ کر لوں؟ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کی خاطر میں پوری بستی کو تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچا سکتا۔ سمار ملوک نے ٹکا سا جواب دیا، میری شادی سے بستی تباہ ہو جائے گی؟ آخر کیسے؟ رشا ملوک کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بابا، آپ یہاں میرے مور سے ملنے آئے تھے، لیکن جب سے آئے مسلسل پریشان کن پیش گوئیاں کیے جا رہے ہیں۔ بابا، ایسا مت کریں، میں نے 1000 دقتوں کے بعد اپنے مور کو پایا ہے۔ تو نہیں جانتی، یہ وقت کا فیصلہ ہے، یہ لڑکا وقت کا انتخاب ہے۔ اسے وقت یہاں لے آیا ہے، یہ یہاں آ گیا ہے تو ہمیں وقت کا احترام کرنا ہوگا۔ میری شادی روک کر؟ رشا ملوک تلخی سے بولی، بابا، اس بستی میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بابا سائق نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ وہ میرے مور کو دیکھ کر بہت خوش ہے۔ خوش تو میں بھی ہوں، میں کون سا ناخوش ہوں۔ وقت نے اس بستی میں ایک ایسا نوجوان بھیج دیا ہے جس کی پیدائش ایک خاص وقت میں ہوئی ہے۔ ایسا وقت صدیوں میں آتا ہے، ایسے نوجوان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نوجوان آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ میرا ایک خواب اور سچا ثابت ہو گیا۔ سمار ملوک خوش ہو کر بولا۔ ساحل عمر کافی دیر سے خاموش کھڑا باپ بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا۔ گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی تھی، لیکن اس سے کوئی مخاطب نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سمار ملوک کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اس نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا۔
وہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے، شادی سے کیوں انکاری ہے؟ جبکہ بقول رشا ملوک نظر کے پتھر بھی ہم رنگ نکل آئے تھے، تب اس نے سوچا کہ اس گفتگو میں مداخلت کرنا چاہیے، سمار ملوک سے اس بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس بستی یا بستی والوں کے کوئی کام آ سکتا ہے تو اسے وہ کام انجام دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے لب کشائی کی۔ بابا آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں لڑکے بولو۔ بابا میرا نام ساحل عمر ہے۔ ساحل عمر کو سمار ملوک کا بار بار لڑکا کہنا اچھا نہ لگا۔ ابھی تک آپ دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے، اور یہ کہ آپ سچے خواب دیکھتے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا خواب دیکھا؟ اے ساحل عمر، خواب سے پہلے میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں، پہلے وہ سن۔ تو کھڑا کیوں ہے؟ آ میرے برابر آ کر بیٹھ جا، اور اے رشا ملوک تو ذرا صبر سے کام لے، آ تو بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جا۔ سمار ملوک نے کہا۔ ساحل عمر خاموشی سے سمار ملوک کے برابر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رشا ملوک ساحل عمر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے حسین چہرے پر فکر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جی بابا شروع کیجیے کہانی، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہانی نہیں، ایک اٹل حقیقت ہے۔ میرا علم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، میرے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہزاروں برسوں پہلے کی بات ہے۔ فرعونوں کا زمانہ تھا، اپنے وقت کے 100 بڑے ساحروں نے ربطول مرتب کی۔ یہ کتاب سحر 2 حصوں میں تیار کی گئی، ایک حصے میں منتر تھے تو دوسرے حصے میں ان منتروں کو پڑھنے کی ترکیب تھی۔ یہ دونوں حصے فرعونوں کے پاس نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ شہنشاہ وقت نے ان دونوں حصوں کو الگ الگ مقامات پر رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ اگر کوئی ایک حصہ چوری بھی ہو جائے تو چور کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن ستاروں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کسی ممبت کے پروہت نے، جو اپنے وقت کا بڑا ساحر بھی تھا، اس کا تعلق 100 جادوگروں کے سالار سامری کی اولادوں میں سے تھا، کس طرح اس کتاب کا ایک حصہ چرا لیا۔ یہ پہلا حصہ تھا جس میں منتر درج تھے۔ پہلا حصہ چوری ہو جانے پر ربطول کا دوسرا حصہ بے اثر ہو گیا تھا۔ چند سالوں بعد شہنشاہ وقت کا انتقال ہو گیا۔ اس فرعون کی ممی کو حرم میں منتقل کیا گیا تو اس کے ساتھ سحر ربطول کا دوسرا حصہ بھی رکھ دیا گیا۔ وہ ساحر جو فرعون کی موت کا منتظر تھا، کب فرعون مرے اور کب وہ کتاب اپنے قبضے میں کرے، فرعون کے حرم میں مدفون ہوتے اس ساحر نے راتوں رات اس کے حرم میں داخل ہو کر کتاب کا دوسرا حصہ بھی اڑا لیا، اور وہ ساحر جو سامری کی اولادوں میں سے تھا اور جس کا نام رائین تھا، فرعونوں کی سرزمین سے فرار ہو گیا۔ ربطول میں درج منتروں کے ذریعے اس نے زبردست قوتیں حاصل کر لیں۔ انہی شیطانی قوتوں میں ایک مانا کی قوت بھی تھی۔ پھر رائین گھومتا گھماتا ہمارے علاقے میں آ گیا، اسے یہ علاقہ بہت پسند آ گیا۔ اس نے یہاں اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے کتاب سحر میں درج سب سے مشکل منتر پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس منتر کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ رائین خود کو زندہ دفن کرے اور ہزاروں سال بعد مقررہ وقت پر جب وہ دوبارہ اپنے مدفن سے باہر آئے تو وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہو، مانا کے ساتھ 4 گھوڑے بھی اس کے قبضے میں آ جائے، پھر وہ جب چاہے جہاں چاہے تباہی پھیلا دے۔ رائین برائی کا علم بردار ہے، پکا شیطان ہے، ایک فتنہ ہے، ایک عفریت ہے۔ اگر وہ زندہ ہو کر اپنے مدفن سے باہر آ گیا تو پھر تباہی مقدر بن جائے گی۔ اس فتنے کے جاگنے سے پہلے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلانا ہے، اور یہ کام اے ساحل عمر صرف تم کر سکتے ہو۔ تم جو شنی ہو، وقت کے دنی ہو، چاند اور سورج تمہارے رہبر ہیں، حمل کا تم پر سایہ ہے۔
مشتری تمہارا غلام ہے، اتاد تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے، تمہاری پیدائش 7 ستاروں کے اجتماع کی شبھ گھڑی میں عمل میں آئی ہے۔ اتنا سنا کر سمار ملوک خاموش ہو گیا۔ تمہارا کوئی جواب نہیں۔ ساحل عمر بڑی محویت کے عالم میں اس کی کہانی سن رہا تھا۔ جب اس نے اس کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک اٹھا اور پریشان ہو کر بولا، بابا آپ میرے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اے ساحل عمر، تو وہ شخص ہے جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پریشان مت ہو، جیسا میں کہوں ویسا کرتا جا، تو بھی خوش رہے گا، ہم بھی خوش رہیں گے۔ اور میری شادی کا کیا ہوگا بابا؟ رشا ملوک نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ جب تک رائن کو ہمیشہ کی نیند سلا نہیں دیا جاتا اور کتاب سحر کو جلا نہیں دیا جاتا، تب تک تو اپنے موڑ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، تو شادی کے جشن میں شریک نہیں ہو سکتی۔ سن لیا تو نے؟ سمار ملوک نے تنبیہ کی۔ بابا میری شادی تو ہو جائے گی نا میرے موڑ سے؟ وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولی۔ ہاں ہو جائے گی، سمار ملوک نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ پھر میں انتظار کر لوں گی، بستی کی بھلائی کی خاطر انتظار کر لوں گی، لیکن بابا میرے موڑ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نا؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے اور کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بابا میں نے آپ کی کہانی تو سن لی، لیکن اس کہانی میں اس خواب کا ذکر نہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ سچا ثابت ہوا اور جو میرے بارے میں تھا۔ اچھا ہاں، میں وہ بتانے والا تھا کہ بیچ میں رشا ملوک بول پڑی۔ میں 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوان سنہرے چست کپڑوں میں ہاتھ میں تلوار سے ایک برف کی قبر پر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے۔ تلوار برف میں گھس جاتی ہے، جب وہ تلوار نکالتا ہے تو وہ خون میں نہائی ہوئی ہوتی ہے، برف پر بھی خون ہوتا ہے۔ پھر یہ تلوار ایک دم صاف ہو جاتی ہے، خون اچانک غائب ہو جاتا ہے، تو وہ نوجوان دوبارہ برف کی قبر پر وار کرتا ہے، پھر تلوار خون آلود ہو جاتی ہے اور چند لمحوں بعد صاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ نوجوان بار بار تلوار سے قبر پر وار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر اچانک 7 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بس یہ خواب دیکھا میں نے۔ جب پہلی بار میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے علم نجوم کا سہارا لیا، ستاروں نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ 3 دن تک مسلسل یہ خواب دیکھنے کے بعد آج تمہیں دیکھا تو مجھے فوراً خواب والا نوجوان یاد آ گیا۔ وہ نوجوان تم تھے اور تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی میری تھی۔ یہ ایک مقدس تلوار ہے جو نسل در نسل ہم رمز شناسوں میں چلی آ رہی ہے۔ آج میں یہ تلوار تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے قبول کرو۔ یہ کہہ کر سمار ملوک فوراً اٹھ گیا۔ اس نے میز سے تلوار اٹھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر وہ ساحل عمر کے سامنے جھک گیا۔ ساحل عمر کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس تلوار کو قبول کر لے۔ رشا ملوک نے بھی آنکھ کے اشارے سے تلوار قبول کرنے کا سگنل دیا تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو آج تک کسی مور کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ رشا ملوک کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی تھی۔ ساحل عمر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ تلوار سمار ملوک کے ہاتھوں پر سے اٹھا لی۔ شکریہ۔ پھر اس نے اس تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایک خوبصورت تلوار تھی، اس کے دستے پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ساحل عمر نے دستے میں ہاتھ ڈال کر تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کر چمکتی تلوار کو چوم لیا اور پھر دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ اس عفریت کو ختم کرنے میں میری مدد فرما۔ دعا کر کے اسے سکون سا آ گیا۔ دعا دراصل ایک مستقل عبادت ہے، تمام مذاہب کی روح دعا ہے اور عبادت ہمیشہ سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اے ساحل عمر بس اب تو جا، رشا ملوک تجھے تیرے ٹھکانے تک چھوڑ آئے گی، تو آرام کر۔ سمار ملوک یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ رشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولا، اے رشا ملوک جا، تو اس کے ساتھ جا۔ ٹھیک ہے بابا، جاتی ہوں۔ سمار ملوک ساحل عمر کے قریب آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ساحل کا کان چھوا اور بولا، اے ساحل عمر ابھی کام شروع ہوا ہے، ابھی راستے میں بہت مشکلیں ہیں، ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ رائن کہاں دفن ہے، ہمیں اس کے برفانی حرم کا کھوج لگانا ہوگا۔ میں بستی کے کچھ ہنرمندوں کو پکڑتا ہوں، بابا سائق سے بھی مشورہ کرتا ہوں، مل بیٹھ کر ہی راستہ نکالنا ہوگا۔
اس فتنے کا قبر پھاڑ کر باہر آنے کا صحیح وقت بھی معلوم کرنا ہوگا۔ یہ کام تو میں ستاروں کے ذریعے کر لوں گا۔ میرا علم بڑا سچا ہے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے جو کر سکتا ہوں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ مجھے اس عفریت کا خاتمہ کر کر بے پناہ خوشی میسر آئے گی۔ ساحل عمر نے کہا اور رشا ملوک کے ساتھ چل دیا جو اس کی منتظر تھی۔ وہ دونوں جب سیڑھیاں چڑھ کر مینار سے باہر نکلے تو رشا ملوک بڑے بے تابانہ لہجے میں بولی، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ ساحل عمر نے اسے تسلی دی، یہ بتاؤ کہ اگلا جشن شادی کب ہے؟ ابھی کتنا وقت ہے؟ صرف 1 ماہ، اگلے مہینے جشن شادی ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ آپ بڑے صحیح وقت پر ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ سارے کام بھی بالکل ٹھیک انداز میں ہو رہے تھے کہ وہ منحوس رائن درمیان میں آ گیا۔ ابھی پورا 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، تم جشن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دوران میں رائن سے نمٹ لیتا ہوں۔ تمہارے بابا کی مقدس تلوار تو میرے ہاتھ لگ ہی گئی ہے، پھر اب ڈرنا کیسا؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، آپ کی زندگی خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے۔ موت اور زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اگر اس طرح لکھی ہے تو پھر مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں تو پاگل ہو جاؤں گی، وہ بے قرار ہو کر بولی۔ اب پاگل نہیں ہو کیا؟ ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ ہوں۔ رشا ملوک نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے لیے پاگل ہوں، آپ کی دیوانی ہوں، آپ کے بنا رہنا اب محال ہے۔ رشا ملوک، مجھ پر بھی کچھ ایسی ہی گزرتی ہے، میرے بس میں ہو تو تمہیں ابھی یہاں سے اڑا کر لے جاؤں، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو اپنا احوال بھی معلوم نہیں ہے، بس ادھر ادھر سے اپنے بارے میں سنتا ہوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کوئی بہت خاص چیز ہو، اللہ جانے میں کیا ہوں۔ ہاں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ بہت خاص چیز ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، رشا نے جس کو اپنا موڑ منتخب کر لیا تو وہ کوئی عام چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح باتیں کرتے ساحل عمر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ رشا ملوک اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رشا ملوک ڈھونڈتی ہوئی بھلا کر سمار ملوک کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ سمار ملوک اپنے کتب خانے میں مشغول تھا۔ اس وقت وہ کتابوں کے ڈھیر میں دبا ہوا تھا۔ رشا ملوک کو دروازے پر دیکھ کر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ رشا ملوک بہت خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر میز کے ایک کونے پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ سمار ملوک کے سامنے بہت سی کتابیں کھلی پڑی تھی، وہ مختلف کتابیں دیکھ رہا تھا اور مختلف کتابوں کو کھول کھول کر اپنے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا ایک شیشہ پڑا تھا۔ اس شیشے پر وہ ایک پڑھ کے قلم سے لال روشنائی سے کچھ ذائچے بنا رہا تھا۔ یہ شیشہ ان اعداد و شمار سے تقریباً بڑھتا جا رہا تھا۔ سمار ملوک کتابیں پڑھ پڑھ کر لکیریں کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا علم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا، سمار ملوک ایک دم اچھل پڑا۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور خوش ہو کر رشا ملوک کی طرف دیکھا اور بولا، اے رشا ملوک، تیرا آنا اس وقت بڑا نیک شگن ثابت ہوا۔ بھلا کر میں نے معلوم کر لیا کہ رائن کب جاگے گا۔ دیکھا تو نے کہ میرا علم کتنا سچا ہے، بابا مبارک ہو۔ رشا ملوک کے چہرے پر خوشی برسنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا علم آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، بڑا سچا علم ہے آپ کا۔ کیا تاریخ نکلی ہے؟ ابھی پورا 1 ماہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد رات کو 12 بجے اس کا مدفن چٹکنا شروع ہوگا۔ 12:05 پر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا
ओ बाबा, ये तो बड़ी खतरनाक तरीक है, रशिया मलूक ने फौरन कहा। क्यों? समार मलूक ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। बाबा, आपको याद नहीं कि शादी के जश्न की भी यही तरीक है? बाबा, ये मनहूस राइन आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, मेरी खुशियों का कातिल। ए रशिया मलूक, जरा सब्र से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से खड़ा हो गया। आप कहाँ जाएंगे? ये कौन सा वक्त है कहीं जाने का? रशिया मलूक ने कहा। बाबा, साई की मुख्तारी पर जाना है, वो लोग मेरे मुंतजर होंगे। फिर उसने रशिया मलूक के जवाब का भी इंतजार न किया और फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया। 5 घोड़ों की शानदार कटारी बाबा साई की मुख्तारी के सामने रुकी तो बाबा साइक ने आगे बढ़कर बस्ती के रमज शनास समार मलूक का इस्तकबाल किया। समार मलूक ने बाबा साइक का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा, फिर इसी हाथ को चूम लिया और एहतराम के साथ बोला, बाबा कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, इस वक्त क्या मसला दरपेश आ गया? हुनरमंद आ गए? समार मलूक ने सवाल किया। हाँ, तीनों आ चुके हैं, अंदर बैठे हैं। ठीक है बाबा, फिर सबके सामने बैठकर मसला बयान करता हूँ। बाबा, बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। आप जानते हैं कि मेरा इल्म कितना सच्चा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देता। मैं जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे इल्म को भी जानता हूँ। फिर आप ये भी जानते होंगे कि मेरे ख्वाब कितने सच्चे होते हैं। मैं तुम्हारे ख्वाबों से भी वाकिफ हूँ। अब आगे कहो। बाबा, आगे तो सबके सामने कहूँगा, समार मलूक बोला। ठीक है। फिर बाबा साइक समार मलूक को लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इन्हें देखते ही तीनों हुनरमंद इख्तरामन उठ खड़े हुए। तीनों हुनरमंदों ने समार मलूक के साफे को बारी बारी छुआ और फिर सब ने अपनी अपनी नशस्तें संभाल ली। उसके बाद बस्ती के 5 बड़ों का इजलास शुरू हुआ। ये एक अहम इजलास था, इस लिहाज से कि इसमें बस्ती के बेहतरीन दिमाग शामिल थे। अहम शख्सियात की शिरकत ने इस इजलास को 4 चांद लगा दिए थे। इजलास का आगाज करते हुए समार मलूक गोया हुआ, बाबा साइक और इस बस्ती के हुनरमंद, मैंने आप लोगों को आज एक खास मसले पर बात करने के लिए जहमत दी है। हमारी ये बस्ती और दुनिया तबाही के दुहाने पर खड़ी है। आज से ठीक 1 माह बाद हमारी पुरअमन बस्ती में वो तबाही मचेगी कि इस तबाही को कोई देखने वाला ना बचेगा। ए रमशनास, ये आप क्या कह रहे हैं? एक हुनरमंद वजीरान बोला, जो मौसमों का माहिर था और महज आसमान को देखकर बता दिया करता था कि कितनी देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी, बर्फबारी कितनी देर में होगी, तूफान अगर आएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी। ए वजीरान, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तू जानता है कि मैं कितने सच्चे ख्वाब देखता हूँ। मैं 3 दिन से एक ख्वाब देख रहा था, लेकिन ये ख्वाब कहानी का अंजाम है। मैं पहले वो कहानी सुनाऊंगा जो मेरे इल्म ने मुझे बताई है। इस कहानी के सिलसिले में मैंने बहुत तहकीक की, बड़ी पुरानी तहरीरें छान मारी, फिर जो कहानी उभर कर आई है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये कहकर समार मलूक ने 100 जादूगरों की तैयार करदा किताब सहर रबतूल का जिक्र किया। राइन इस किताब को कैसे ले उड़ा, इसने इस किताब में दर्ज मंत्रों से किस तरह माना की कुव्वत हासिल की, फिर इस किताब में दर्ज आखिरी कुव्वत यानी 4 घोड़े हासिल करने के लिए खुद को किस तरह दफन कर लिया। इस वक्त वो कर्रा पर जब वो अपने मदफन से बाहर आएगा तो कितना ताकतवर होगा। समार मलूक सुना रहा था और वो चारों हैरत ज़दा मुंह फाड़े सुन रहे थे। जब उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी और साथ में अपना ख्वाब भी सुना दिया और ये भी बता दिया कि इस अफरियत को ख़त्म करने वाला भी हमारी बस्ती में आ पहुंचा है, तो इनके चेहरे पुरसुकून हुए। ए रमशनास, अब ये बात कहाँ अटकी है? दूसरे हुनरमंद वकूजान ने सवाल किया। वो तमीरात का माहिर था।
पहाड़, नदी, नाले उसके सामने कोई चीज ना थे। वो पहाड़ों के सीने चीर कर उनमें छुपे खजाने बाहर निकाल लिया करता था, दरियाओं के रुख फेर देता था। राइन का मदफन मालूम करना है। सुमार मलूक ने असल मसला पेश किया। ए रमशनास, ये काम तो आप ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या फिर बाबा साइक से इस मामले में मदद ली जा सकती है। बसबरान बोला। ए बसबरान, मेरे इल्म ने यहाँ तक रहनुमाई कर दी है कि राइन हमारे इलाके में ही कहीं दफन है। इससे आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके मदफन की निशानदेही के लिए कोई और आगे बढ़े। ए रमशनास, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। राइन अपने मदफन से बाहर निकलेगा तो वो हमारे लिए तबाहकुन क्यों कर साबित होगा। ये 4 घोड़े क्या चीज है? इस मर्तबा तीसरा हुनरमंद सनातन बोला। ये चरिंद परिंद का शनासा था। परिंदों का तो खैर कोई मसला ना था, दरिंदे भी उसके सामने किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते थे। ए सनातन, तूने अच्छा सवाल किया। ये सवाल तू ही कर सकता था। समार मलूक ने हंसते हुए कहा, ये 4 घोड़े तबाही की इलामत है। तो यूं समझ के कि जिसके कब्जे में ये 4 घोड़े आ जाए उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। एक घोड़ा तूफाने बादो बारा ला सकता है, एक घोड़ा जंजला लाने की ताकत रखता है, एक घोड़ा कहत पैदा कर सकता है, एक घोड़ा इयाशी और फहाशी बस्तियों में किसी वबा की तरह फैला सकता है। अब तू ख्याल करके माना की कुव्वत के अलावा जब ये 4 घोड़े किसी के ताबिया हो जाएं तो फिर वो इस दुनिया में, इस बस्ती में किस तरह की तबाही नहीं फैला सकता। ऐसे अफरियत का जागने से पहले ही खात्मा कर देना बेहतर है। इस फितने को उठने से पहले ही मिलिया मेट कर देना चाहिए। ए रमशनास, ये तो बहुत मुश्किल मरहला आन पसा। इस फितने के उठने में 30 रोज बाकी हैं। इन 30 दिनों में हमें उसके ठिकाने का पता लगाना है। इस मर्तबा बाबा साइक गोया हुए। हाँ, इस वक्त सब के सब दनाई वाले जमा हैं। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें। कल फिर मेरी मुख्तारी पर जमा हो और अपनी अपनी कोशिशों का अहवाल सुनाओ। मैं तहकाल को तलब करता हूँ, हो सकता है वो राइन के मदफन की निशानदेही कर दे। बस फिर ये इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और बस्ती के ये 5 अक्ल वाले अपने अपने तौर पर राइन की खोज में लग गए। अगले दिन ये इजलास नहीं हो सका, इसलिए कि इजलास में बताने के लिए किसी के पास कुछ ना था। एक दिन में भला राइन के मदफन की खोज किस तरह मुमकिन थी? 5वें दिन दाना अपनी अपनी बरसात के मुताबिक कोशिशों में मसरूफ थे। फिर ये तय हुआ कि इन 5 में से जो भी पहले राइन के मदफन का निशान पाले वो बाबा साई की मुख्तारी का रुख करे। फिर ये बाबा साई की जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह सबको इकट्ठा करते हैं। दूसरे दिन 5 दानाओं ने अपने अपने तौर पर खोज का आगाज कर दिया। बाबा साइक ने तहकाल को तलब कर लिया। उन्होंने तहकाल को उसकी जबान में राइन की खोज के बारे में हदायत दी। इसे समझाया कि उसने कहाँ कहाँ जाना है। तहकाल सर झुकाए मगर आंखें उठाए पिछली 2 टांगों पर बैठा बाबा साइक की बातें बगौर सुन रहा था। जब उन्होंने अंदाजा कर लिया कि तहकाल की समझ में कुछ न कुछ बात आ गई तो फिर उन्होंने बाजगर को इशारा किया। बाजगर कमरे से बाहर गया और फिर जब वो कुछ देर के बाद वापस आया तो इसके हाथों में लकड़ी का एक चौड़ा सा तख्ता था। इसने ये तख्ता बाबा साइक के कदमों में रख दिया। इस तख्ते पर बर्फ का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा था। ये शफाफ बर्फ थी लेकिन सीमेंट की तरह सख्त थी। इस बर्फ के पहाड़ में काफी नीचे एक लकड़ी का गुड्डा दबा हुआ था। ये गुड्डा इंसानी शक्ल से मुशाबा था। बाबा साइक ने इस पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए तहकाल को समझाया। फिर उन्होंने इशारा किया कि वो इस बर्फ से गुड्डे को निकाल ले। तहकाल के लिए कोई ठोस चीज ठोस ना थी। जिस तरह वो मैदानों में दौड़ सकता था वैसे ही वो ठोस पहाड़ों में बिला तकल्लुफ छलांगे मार सकता था। बाबा साई के इस मुजाहिरे से वो इतना समझ गया कि कहीं पहाड़ों में कोई शख्स दफन है, उसका खोज लगाना है। तहकाल फौरन उठा और बाबा साई के कदमों में किसी बिल्ली की तरह लूटने लगा। बाबा साई का हाथ चाटा और फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ।
پھر اس نے آتش دان کی طرف چھلانگ لگائی. اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا. بابا سائی کو امید تھی کہ تہکال 2-3 گھنٹے میں پورا علاقہ چھان مار لے گا اور کوئی نہ کوئی خبر لے کر لوٹے گا، لیکن اس وقت تہکال کو گئے ہوئے 4 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے. بابا سائق اپنے کمرے میں بہت بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. ان کے چہرے پر پریشانی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے. پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم رک گئے. کوئی چیز ان کے قدموں میں اچانک آ گری تھی. اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو ان کا پیر اس چیز پر رکھا جاتا. اس چیز کو دیکھ کر بابا سائق کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا. وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے.